تو اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مبینہ طور پر 3 پاکستانی فورسز کے لوگوں کو خیر سگالی کے طور پر افغان حکومت نے چھوڑا ہے۔ یہ ان کا کلیم ہے۔ ابھی تک پاکستان کی جو فورسز ہیں یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے اس کی طرف سے باضابطہ طور پر تو کوئی موقف نہیں آیا۔ اور جہاں پر مجاہدین کی بات کریں، پھر وہ مجاہدین جب طالبان، ان کا ایک نیا ورژن آپ طالبان کے وہ لے لیں کہ بھائی وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے پڑھے، پاکستان نے کافی وہ کیا کہتے ہیں، ان کو یہ الزام بھی لگتا ہے پالا پوسا۔ اور پھر ایسا نہیں ہے، ایک یک طرفہ موقف بھی دیا جاتا ہے۔ اگر افغان طالبان پاکستان میں پلے ہیں نا، تو حامد کرزئی کی فیملی بھی پاکستان میں رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 فوجی جو تھے، یہ اسی جنگ میں انہوں نے افغان فورسز نے ان کو گرفتار کیا۔ اب خیر سگالی کے طور پہ، کیونکہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ ویسے تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہت اختلاف بھی کرتا ہوں اور ان کی سیاست سے میں اس قدر متفق بھی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ افغانستان کی تاریخ میں جو ابھی حکومت آئی ہے، اس سے اچھی نہ پہلے کبھی آئی تھی پاکستان کے لیے، نہ ہی لگتا ہے کہ مستقبل میں آئے گی۔ ان لوگوں نے اس حکومت کو بھی اپنے خلاف کر دیا۔ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اتنے بندے مارے، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اتنے بندے مارے۔ یہ ہے ہماری کامیابی۔ دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے کہ انسانیت کی خدمتیں ہو رہی ہیں، اور ہم یہ ہیں، ایک ملک کہہ رہا ہے میں نے اس کے اتنے بندے مارے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے ہم ان کے اتنے بندے مارے ہیں۔ علی حسن زہری صاحب جو سابق وزیر تھے ایگریکلچر کے، وہ 1-2 دن سے چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر پر بڑا سوختہ ہیں، اور ان کو ایسے القابات دے رہے ہیں جو صحافت کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے تھوڑے بہت جو ایتھکس ہوتے ہیں صحافت کے، وہ میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ابھی مبینہ طور پر یہ زرداری صاحب کے بہت خاصم خاص ہیں علی حسن صاحب۔ اب ظاہری بات ہے اس میں کچھ تو ہے جو زرداری صاحب کو جو ہے نا پاس رکھا ہوا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس سے جب اب یہ گئی ہے اس کی سیٹ، اس پہ زرداری صاحب بہت زیادہ ناراض بھی ہیں، اور اب دوبارہ یہ چاہ رہے ہیں زرداری صاحب کی یا ان کو دوبارہ جیسے تیسے لایا جائے، یا نہیں تو مشیر ضرور بنایا جائے۔ بہت زیادہ ناراض ہیں۔ پھر کون سا وہ پراپر اس کو وہ ملتا ہے، پھر ڈپٹی سیکرٹری، پھر جا کے ایڈیشنل۔ یہاں پہ موصوف جو ہے نا فوراً ہی جب آپ کے پیچھے کوئی وہ ہو تو آپ 19 میں جاتے ہی اسپیشل سیکرٹری بن جاتے ہو۔ تو یہ نوازشات ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ادھر سے آپ انیس جیسا تیز ہو، پیچھے اس کو قدوس جیسا یار ملے، پھر قدوس کو علی حسن جیسا یار ملے، تو اس کے سینئر اس کے ماتحت بنا دیے جاتے ہیں۔ ابھی چیف سیکرٹری کیا بیچے گا یار پوسٹیں؟ یہ چیف سیکرٹری میں یہ نہیں کہتا ایماندار ہے، لیکن اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہے کہ یہ پوسٹیں اب بیچے یا وہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ مختلف ممالک میں شروع ہو چکا ہے، ہوپسو ہمارا بھی آج رات سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مبینہ طور پر 3 پاکستانی فورسز کے لوگوں کو خیر سگالی کے طور پر افغان حکومت نے چھوڑا ہے۔ یہ ان کا کلیم ہے۔ ابھی تک پاکستان کی جو فورسز ہیں یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے اس کی طرف سے باضابطہ طور پر تو کوئی موقف نہیں آیا۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو علی حسن ہیں سابق وزیر زراعت، تو وہ کیوں چیف سیکرٹری بلوچستان پر سیخ پا ہیں، کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے اسی خبر کی اچھی خبر ہے کہ بھائی اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ سب سے اچھی خبر ہے۔ کیونکہ پاکستان ہر وقت کہتا ہے کہ یہاں پہ جو دہشت گردی ہوتی ہے، جو افسوسناک واقعات ہیں، یا جو شدت پسند عسکریت پسند تنظیمیں ہیں، یہ افغانستان سے ہی آپریٹ ہو رہی ہیں۔
اچھا، پہلے ہم کہتے تھے کہ وہاں پہ جو حکومت بنتی ہے وہ اینٹی پاکستان بنتی ہے، ان کا نیریٹو یہ ہوتا ہے. اور جہاں پر مجاہدین کی بات کریں، پھر وہ مجاہدین جب طالبان، ان کا ایک نیا ورژن آپ طالبان کے وہ لے لیں کہ بھائی وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے پڑھے، پاکستان نے کافی وہ کیا کہتے ہیں، ان کو یہ الزام بھی لگتا ہے پالا پوسا. اور پھر ایسا نہیں ہے، ایک یک طرفہ موقف بھی دیا جاتا ہے. اگر افغان طالبان پاکستان میں پلے ہیں نا، تو حامد کرزئی کی فیملی بھی پاکستان میں رہی ہے، عبداللہ کے گھرانہ بھی یہاں رہا ہے. تو پاکستان وہ گھرانہ ہے جو سپیس بھی دیتا ہے، جگہیں بھی ان کو دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ادھر رکھا بھی، اور ہاں ساتھ ساتھ اونچ نیچ بھی ہوتی رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان نے بس یک طرفہ ان کو پناہ تو دی، لیکن مداخلتیں بھی مبینہ طور پر ہوتی رہی ہیں، اور خمیازہ بھی کہیں نہ کہیں آج تک ہم وہ بھگت بھی رہے ہیں. اب اس میں طالبان حکومت آئی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنے احسانات ہیں، یہ آئیں گے تو پاکستان کو جو گلہ شکوہ تھا کہ وہاں سے عسکریت پسند تنظیمیں جو ہے نا ہو رہی ہیں، چاہے BLA ہو، اس کا نام آتا ہے، خصوصاً TTP کا نام آتا ہے، تو وہ حملے رک جائیں گے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ بہت بڑے لیول پہ چلے گئے. پھر پاکستان ان کے ساتھ بیٹھا، انٹیلیجنس کے لوگ گئے، وزیر دفاع گئے. وزیر دفاع اکثر یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہم گئے، انہوں نے ہم سے 10 ارب مانگے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 ارب بھی دینے کو تیار تھے، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ ان کو دوسری بارڈر پہ بسائیں تاکہ یہ یہاں نہ آئیں، اس چیز کی آپ ہمیں گارنٹی دیں. تو کہتے ہیں کہ طالبان حکومت نے ہمیں وہ نہیں دی. تو یہ لوگ ملے ہوئے ہیں، یہ ان کی معاونت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پاکستان کے گلے شکوے اپنی جگہ جائز ہیں. پھر حالت کی نوبت یہاں تک آئی ایک دوسرے کے خلاف. باقاعدہ جب یہاں کارروائی ہوئی تو پاکستان کی فورسز نے افغانستان کے اندر گھس کر کارروائیاں کی. اب یہ جو فوجیوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوا ہے، پاکستان فورسز گئیں ڈیورن لائن کی اس طرف بہت سارے، اور یہ کلیم کیا گیا کہ وہاں پہ TTP کے لوگوں کو ہم نے مارا. اس کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ 9 اکتوبر کے بعد جو چلنے والی جنگ تھی، یہ تقریباً 12 اکتوبر 2025 تک چلی، مطلب یہ 3-4 روز تک چلی. پھر اس میں ثالثی کے لیے آئے تھے قطر اور ترکی. ان کا چلتا رہا، بیٹھے بھی یہ، لیکن مذاکرات اس طرح نہیں ہو پائے اور ناکام ہوئے. ان کے بعد پھر انٹری ماری تھی سعودی عربیہ نے. اب سعودی عربیہ نے ماری، اور یہ پہلی ان کی کامیابی دکھ رہی ہے. سعودی عرب جو ہے کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہو پاتا ہے. کیونکہ یہ جو طالبان لوگ ہیں، یہ جب تھے ان کے مذاکرات بھی ہوئے تو قطر میں ان کو دفتر بھی کھولے گئے. آپ کو یاد ہوگا وہاں ہی یہ مذاکرات ہوئے، تو قطر کا اثر و رسوخ بھی ہے. پھر ٹرکی کا بھی اثر و رسوخ ہے. پھر سعودی عرب جو آپ کو پتہ ہے اس کی ڈومیننسی تو ہے اسلامی ممالک میں، کسی بھی وجہ سے ان کو جو ہے نا عزت اور تقریب دی جاتی ہے. جہاں بھی کوئی مسلم ملک آباد ہے، وٹس ایور سعودی والوں سے گلے شکوے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن خانہ کعبہ اور انبیاء کرام کی سرزمین ہے، اس وجہ سے ان کی لاج رکھی جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 فوجی جو تھے، یہ اسی جنگ میں انہوں نے افغان فورسز نے ان کو گرفتار کیا. اب خیر سگالی کے طور پہ، کیونکہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اب آج ہی بیان تھا کہ وزیر دفاع کا، یار آپ دیکھ لو کہ پاکستان افغانستان میں نئی فضائی کارروائیاں کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے. جب پاکستان پہ حملے کی بات آتی ہے تو نئی دلی اور کابل ایک صفحے پر ہوتے ہیں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ انڈیا انویسٹ کر رہا ہے اپنے اتنے سارے سینٹر، وہ انٹیلیجنس کے ڈیورنٹ کے آس پاس وہ آباد کر رہا ہے. کیا یہ پچھلی حکومت میں؟ اب جب طالبانوں کی حکومت آئی، انڈیا میں سوگ منایا گیا کہ یہ طالبان آ گئے ہیں، اب تو بالکل پاکستان کی ہی ڈومیننسی ہوگی افغانستان میں. یہی تھا نا. اور ہماری الحمدللہ کامیاب ڈپلومیسی، کامیاب خارجہ پالیسی، کامیاب دفاعی پالیسی
کہ وہ جو لوگ کہتی تھی کہ ہمارے پالے ہوئے ہماری ڈکٹیشن پر چلنے والے لوگ ہیں، آج وہ جو ہم کہتے تھے کہ ہمارے مخالف حکومتیں بنتی ہیں، اس سے 2-4 قدم نہیں 10 قدم آگے جا کے مخالف بنے بیٹھے ہیں. تجارت بند ہو گئی ہے. یہ ہم نہیں سمجھتے، یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو تجارت سے وہ ہے. آلو کہاں تک پہنچ گیا ہے، مالٹے کا کیا ریٹ پہنچا ہے، باقی چیزیں ہیں وہ کہاں تک ہیں. اور پھر طالبانوں کے اندر پھر ونگ ہیں، پھر گروپنگ ہے کہ یہ کندھار گروپ ہے، یہ جو ہے نا ملا برادران ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کے اندر اپنی چیز ہے. اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں نا کہ ایسے ہی بس کرتے ہیں، اس میں بھی جو گروپ ہے اس کی اپنی ڈومیننسی ہے. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کسی گروپ کو مطلب ناراض کرنا. اب کیا ہوا ہے، پاکستان نے تو دباؤ دیا. ویسے تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہت اختلاف بھی کرتا ہوں اور ان کی سیاست سے میں اس قدر متفق بھی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ افغانستان کی تاریخ میں جو ابھی حکومت آئی ہے اس سے اچھی نہ پہلے کبھی آئی تھی پاکستان کے لیے، نہ ہی لگتا ہے کہ مستقبل میں آئے گی. ان لوگوں نے اس حکومت کو بھی اپنے خلاف کر دیا. آپ اندازہ لگا لو. مطلب یہی لوگ کہ یار ان کا اتنا کچھ کیا، لیکن ہم نے کیا کیا. ابھی جو ہم مہاجر بھیج بھی رہے تھے دوبارہ، کس انداز میں اس سخت سردی میں نے اس وقت بھی پروگرام کیے. میرا لاکھ بھی مخالف ہو، میں اس کی مخالفت میں اس حد تک نہیں جاتا کہ یار اس کے بچے، اس کی وہ جو ہے نا، وہ اس سردی میں، اس ٹھٹھرتی سردی میں، اس تنگ موسم میں لوگ جان کی بازی ہار گئے. لیکن یہاں پہ یہی ہے کہ سختی ہی کی جاتی اگلے کو سبق دلانے کے لیے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اتنے بندے مارے، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اتنے بندے مارے. یہ ہے ہماری کامیابی. دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے کہ انسانیت کی خدمتیں ہو رہی ہیں، اور ہم یہ ہیں ایک ملک کہہ رہا ہے میں نے اس کے اتنے بندے مارے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے ہم ان کے اتنے بندے مارے ہیں. اب آج افغان حکومت 100 اختلافات کرے پاکستان سے، یہ بتائیں کہ یہ کہاں پڑے ہیں، کہاں انہوں نے کھایا پیا، کہاں ان کی فیملیز آباد ہوئی. جیسے تیسے ہوتے ہیں ایشوز. اتنی تعداد میں کس ملک نے ان کو پناہ دی؟ وہ بھی یہی تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے دوبارہ جن کو واپس بھیجا نہیں بھیجنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں ان کا اگر دوسرا گھر ہے تو وہ کہاں بنتا ہے. آج چلو طالبانوں کے گھرانے دوبارہ گئے ہوئے ہیں، وہ دوسرا جو افغان فورسز کے لوگ ہیں وہ کہاں پر ہیں، ان کے گھرانے کہاں پر ہیں. وہ آج بڑی تعداد میں پاکستان آئے ہوئے ہیں. کچھ پہ دست شفقت بھی ہے مقتدرہ کا، ایسا بھی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جو عزت دی جاتی ہے، جو مان دیا جاتا ہے. کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، میں یہی دیکھتا ہوں کہ افغانستان ہمیشہ پاکستان کے خلاف جاتا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان میں اسپیشلی باقی وہ ہیں ہمیشہ ہی افغانستان کی سپورٹ میں جاتے ہیں. تو اس حد تک نہ جائیں. یہ بڑی وہ جو ہیں عوام کو عوام کے خلاف نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو یہ بی ایل اے والوں نے کارروائی کی، اس میں کہا جا رہا تھا کہ اس میں طالبان بھی ساتھ تھے. اچھا میں نے کہا کہ یار یہ ویسے مطلب سنسنی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے نا، کہ سنسنی پھیلا دی کہ یہ ہے. تو میں نے کچھ گراؤنڈ ریالٹیز تھی تو واقعی ایسا تھا. تو اب یہ ظاہری بات ہے، اب نوشکی سے جو اس طرف جاتے ہیں تو افغانستان ہی ہے نا، یہ تو ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی کوئی روک تھام ہو، کچھ نہ کچھ ہو. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ افغان کی طالبانوں کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ شروع میں دیا. ٹی ٹی پی پر بھی ان کا اس طرح اثر و رسوخ نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں. کیونکہ ان کے مخالف ہے داعش. اور افغانستان پاکستان پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ داعش بلوچستان میں ہے، اور پاکستان کہتا ہے کہ نہیں ہم خود اس کے خلاف ہیں، ہم نے تو اس کے بندے گرفتار کر کے امریکہ کو بھی دیے جو ان کو مطلوب تھے، تو ہم کیوں اس کو سپورٹ کریں گے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی داعش کے لوگ بی ایل اے والوں نے مارے تھے، ابھی بھی مبینہ طور پر مارے ہیں. تو وہ اس کو ایزا اس لیے بھی اتحادی بنا رہے ہیں کہ ہم داعش کے خلاف، کیونکہ بلوچ بیلٹ میں اگر ہیں تو بی ایل اے یا بی ایل ایف مار رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ مطلب انڈائریکٹلی آپ یہی کہہ سکتے ہو کہ ان کو وہ چیز سوٹ کر رہی ہے. شروع میں جب پاکستان نے دباؤ دیا تھا تو
طالبانوں جو ٹی ٹی اے ہے انہوں نے فتویٰ بھی دیا تھا کہ امیر کی اجازت کے بغیر سرحد پار کر کے کوئی جا کے نہیں لڑ سکتا، وہ جہاد نہیں ہے۔ پھر اس پر ٹی ٹی پی والوں نے باقاعدہ ایک شعر و شاعری کے تھرو اپنا جو ہے نا رپلائی دیا تھا۔ اب ایک بات کی جاتی ہے نا کہ وہ کیا کریں، کیا حساب وہ روک پائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ان کے اندر مختلف گروپ بندی ہے۔ یہ ٹی ٹی پی والے ان کے ساتھ ایک ہی مورچوں میں بیٹھ کے لڑے ہیں، ساتھ لڑے ہیں، ان کے رشتے آپس میں ہیں، تو یہ تو بہت مشکل ہے کہ وہ، کیونکہ اگر وہ ان کو ناراض کرتے ہیں، ان پر سختی کرتے ہیں، تو داعش تیار بیٹھی ہے، کیونکہ جیسے ہی ٹی ٹی اے نے بیان دیا تھا کہ سرحد پار کر کے وہ جہاد نہیں ہوگا، داعش نے والوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ ہوگا۔ تو یہ سلسلہ یہ بڑی کریٹیکل وہ ہے، اگر ٹی ٹی پی چلی جاتی ہے داعش میں تو افغان حکومت جو طالبانوں کی ہے یہ شاید چند دنوں کی مہمان ہو، ان کی اتنی سٹرینتھ ہوگی، کیونکہ یہ کمزوریاں جانتے ہیں ان کی، اس لیے بھی وہ نہیں ہوتا۔ اب ہم کہتے ہیں، اچھا میں نے آپ کو کہا بھی مقتدرہ کے لوگ جو غلطی کیا کر رہے ہیں، غلطی ان کی یہ ہے کہ وہ افغانستان کو ایز حکومت ٹریٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ مانتا ہوں کہ ان کو خدمت کی، ان کو وہ آپ لوگوں کے ہی وہ کیا کہتے ہیں مرہون منت یہاں تک پہنچے، یہ مذاکرات کامیاب ہی نہ ہوتے اگر پاکستان اس میں میڈیٹر نہ ہوتا جو قطر میں ہوئے یو ایس اور ان کے درمیان۔ لیکن آپ ان کو یار آج وہ حکومت ہے اس طرح بھی ٹریٹ کرو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم افغان حکومت کو ماتحت سمجھتے ہیں۔ کیا ہماری یہ ٹیون ہے؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ اب جو چیئرمین وابڈا صاحب ہیں، یہ فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت پڑھتے لکھتے ہیں یا ان کی یہ اپروچ ہے، تو انہوں نے ایسے بات کرتے کرتے یہی ایشوز پہ کہ افغانستان ول ریمین افغانستان، مطلب وہ اس نے کہا کہ یہ ایسا ہی رہے گا، ٹی ٹی پی آئے، طالبان آئے، کوئی شمالی اتحاد آئے، وٹس ایور گورنمنٹ آئے، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور ان کی جو ٹیون تھی اسی سے لگ رہا تھا کہ وہ ان کو اس طرح خاطر میں ہی نہیں لاتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہیں آپ اس طرح وہ کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کرو، ہر طریقے کی وہ کرو، لیکن ان کو تھوڑی بہت عزت بھی دو۔ جو ایران کو آپ عزت دے رہے ہو، جو انڈیا سے بات کرتے ہو، وہی وہ کرو نا، ان کو اتنا ماتحت تو نہ کرو، اور ان پہ پہلے ہی اتنا پریشر ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے طالبان، ٹھیک ہے، سیدھی بات ہے۔ تو وہ دکھانے کے لیے بھی تھوڑا آگے آتے ہیں کہ بھائی ہمیں عوام میں، اگر عوام کا ڈر ہم سے ختم ہو گیا تو کیا رہ جائے گا۔ تو بھائی یہ ایک اچھا خیر سگالی کا وہ تھا، ہوپ سو آگے بھی آئیں گے، اور اس چیز پر چاہے کوئی بھی ہو، اس تھرو بڑے بڑے لیڈر جو ہیں، چاہے وہ بی ایل اے کے ہوں، ٹی ٹی پی کے ہوں، وٹس ایور اس کے ہوں، انگیج کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی ایک درمیانی رستہ، اگر دونوں حکومتیں ساتھ ملیں گی تو شاید عسکریت پسندوں کے لیے زمین ہی تنگ ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے ماہ رمضان کا، اس میں ہم گزارش بھی یہ کریں گے ٹی ٹی اے سے بھی، ٹی ٹی پی سے بھی، داعش سے بھی، سی ٹی ڈی اور آئی ایس آئی کے، اس میں کوشش کریں کوئی مار دھاڑ نہ ہو۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں جو ہے نا کم سے کم یہ ایک مہینہ تو بخش دو آپ لوگ، نہ ہم یہ کہتے ہیں ان کے وہ کرو، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرف مارو، دونوں طرف ہی آپ لوگ مسلمان ہو، تو اس مہینے کا جو تقدس ہے وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو کم سے کم اگر آپ کہتے ہو نا کہ آپ لوگ سیویلائزڈ ہو، آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ لوگ مسلمان ہو، آپ لوگ سمجھتے ہو کہ انسانیت کی کوئی وقت ہے، تو کم سے کم اس مہینے میں ہی تھوڑی لاج رکھ دو۔ تو ہوپ سو کوئی مثبت پیش رفت ہوگی، اور مزید ہم خون کے پیاسے نہیں ہوں گے، بلکہ نیکسٹ ٹائم ہمارا مقابلہ ہوگا کہ ہم نے اتنے لوگوں کی زندگی بدلی، ہمارے اتنے لوگ ان بیماریوں سے تھے، اس سے نکل گئے، اتنے لوگوں کو روزگار ملا، اتنے لوگ آج جو ہے نا باعزت طریقے سے اپنی ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور باہر نہیں جا رہے۔ ہوپ سو یہ دونوں ممالک کے حکمران یہی کریں گے، نہ کہ وہ جاہلوں کی طرح ہم نے اتنے مار دیے، ہم نے اتنے مار دیے، اور انسانیت مر رہی ہے، عوام بھکاری بنی ہوئی ہے، بیوہ بنی ہوئی ہے، بچے یتیم بنے ہوئے ہیں۔ دوسرا، علی حسن زہری صاحب جو سابق وزیر تھے ایگریکلچر کے، وہ ایک دو دن سے چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر پر بڑا سوختہ ہیں، اور ان کو ایسے ایسے القابات دے رہے ہیں
جو صحافت کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے تھوڑے بہت جو ایتھکس ہوتے ہیں صحافت کے، وہ میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہتا ہوں. اور اگر یہ بھی کسی نے علی حسن کے بارے میں بھی کہے ہوتے تو ان کو جو القابات دیے جاتے ہیں، اور ڈان کی ریسنٹلی سٹوری ہے جو ان کی زمینوں سے محبت ہے وہ بھی تو. لیکن خیر، سیاسی وہ کیا کہتے ہیں گرومنگ نہ ہو تو یہی چیز ہوتی ہے. بلوچستان کی تباہی بربادی ایسے نہیں ہوئی ہے. اب پورا ون علاقہ تھا، نہیں اپنے تجربات کرنے ہیں، سمجھا ہی نہیں جاتا، عوام کو سمجھا جاتا. کتنے ووٹ وہ بندے آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں بھوتانیوں مسلسل جب آ رہے تھے اپنا ڈسٹرکٹ بھی بنا لیا، انہوں نے کہا بس. لیکن قدرت کے بھی پھر الگ فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک وہاں کا بالکل انجان آدمی آتا ہے اور وہ جیسے تیسے وہ جتوایا جاتا ہے یا جیت لیتا ہے. ابھی پھر درمیان میں اب وہ بندہ ہے، وہ سیاسی تو ہے نہیں، بلنٹ ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے. الیکشن کمیشن میں گیم گئی، اس کے حق میں جیسے تیسے آ گیا فیصلہ. پہلے پھر اس کو یہ اتنا چاہیتا تھا، پہلے اس کی انٹری ویسے تو ہوئی نواب ثناء اللہ ظہری صاحب کے دور میں. یہ سندھ میں ہوتا تھا تو بڑی نوازشات بھی تھیں، لیکن سسٹم تھا ان کا چل رہا تھا. اس نے 2017 میں غالباً لوکل بنوایا ہب کا. اس کے بعد پھر ابھی مبینہ طور پر یہ زرداری صاحب کے بہت خاصم خاص ہیں علی حسن صاحب. اب ظاہری بات ہے اس میں کچھ تو ہے جو زرداری صاحب کو جو ہے نا پاس رکھا ہوا ہے. اور میں نے سنا ہے کہ اس سے جب اب یہ گئی ہے اس کی سیٹ، اس پہ زرداری صاحب بہت زیادہ ناراض بھی ہیں، اور اب دوبارہ یہ چاہ رہے ہیں زرداری صاحب کی یا ان کو دوبارہ جیسے تیسے لایا جائے یا نہیں تو مشیر ضرور بنایا جائے. بہت زیادہ ناراض ہیں. تو کیونکہ ہب جو ہے نا یہ کراچی کے ساتھ ہے. اب بلوچستان تو ویسے لاوارث ہے. بلوچستان میں ایک انڈسٹریز کا جو وہ ہے وہ ہب ہے ضلع. وہاں پہ بھی پیسے ہب میں جمع نہیں ہوتے، کراچی میں جمع ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے. ٹیکس بچانا ہے تو بلوچستان پسند ہے یہاں پہ چیزیں، لیکن یہاں پہ آپ نے ان کی بینکوں میں کچھ ڈالنا ہے تو وہ پسند نہیں ہے. وہ کراچی جا کے کرتے ہیں پھر اس کا فائدہ. اب اسی طرح بلوچستان کے لوگ تو پسند نہیں ہیں، بلوچستان کے وسائل تو پسند ہے. یہ ہب کی زمین پہ بھی تو کوئی ڈی ایچ اے می ایچ اے یا کوئی وہ کیا بولتے ہیں بحریہ ٹاؤن اسپیشلی وہ وغیرہ بنانا ہے. تو پہلے بھی سیٹلمنٹ کی گئی، بھوتانی لوگ گئے اس کے خلاف عدالت میں، وہ سیٹلمنٹ کینسل کروائی. اس کے بعد سے ان کے لیے عذاب ہیں کہ وہ کم نہیں ہو رہے ہیں. تو ویسے بھی بلوچستان میں کہتے ہیں نا دہشت گردی کیوں ہے، لوگ کیوں دہشت گرد بنتے ہیں، تو ایسے ہی بنتے ہیں کہ یار ایک انجان آدمی آ جائے کل میرا وزیر اعلیٰ بن جائے، کچھ ہی پتہ نہیں چلتا. پھر یہ علی حسن قدوس کے دور میں بڑی انٹری انہوں نے کی تھی. قدوس کے دور میں ان کا یارانہ تھا. اس نے شاید پہلے سے پلان بنایا تھا پیپلز پارٹی میں جانے کا، زرداری سے اس کو وہ تھی. اور یہاں پہ جو آئی جی پولیس تھا خالق شیخ وہ بھی سندھی تھا اور پیپلز پارٹی کا کلوزلی تھا. اور جو چیف سیکرٹری تھے یہاں کے عزیز اکیلی صاحب وہ بھی سندھی تھے. اور یہاں پہ روشن علی شیخ صاحب تھے وہ بھی سندھی تھے، ایس ایم بی آر. تو انہوں نے بڑا ہی ایسی حکومت کی. اب چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہی اس ٹائپ کی جو قدوس دور کی حکومت تھی، یہاں پہ نا آئی جی اپنا، چیف سیکرٹری اپنا، ایس ایم بی آر اپنا، سی ایم بی اپنا. تو اب چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے. تو اس چیف سیکرٹری کو پچھلا آئی جی تو چینج ہو گیا، آئی جی کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ کوئی اپنا بندہ آئے، لیکن وہ نہیں ہوا. یہ بالکل کوئی آنے کو ہی تیار نہیں تھا بلوچستان میں اس وقت آئی جی. یہ طاہر خان بیچارہ کوئی کھڈے لائن سے بس چلو اس کو لگا دو. اور اب چیف سیکرٹری پر ٹرائیاں ہیں. اب بھائی چیف سیکرٹری کی کیا مجال ہوگی کہ وہ کرے گا. آج تو میں سن رہا تھا کہ علی حسن صاحب نے اس کو کہا کہ یہ عمران خان کا خاص تھا. تو بھائی عمران خان کا خاص تو جو چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے شہاب علی شاہ موجودہ خیبر پختونخوا میں وہ تھا. اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور میں جب پرنسپل سیکرٹری تھا تو وہ تو وزارتیں بانٹتا تھا، اتنا زوراور تھا. پھر اس کو سزا کے طور پہ بلوچستان بھیجا، پھر یہاں اس کو کمشنر لگایا گیا، پھر اے سی ایس ہوم لگایا گیا. پھر یار لوگ جو چاہتے تھے وہ کرتے گئے. پھر اس کو علی امین گنڈا پور نے اسپیشل ریکویسٹیں کی کہ ہمیں دو وغیرہ. بالآخر کرتے کرتے اس کی جو بھی ڈیل ہو گئی، مقتدر نے بھی اسے پیغام جو دینا تھا دیا، اور پھر اب وہ خیبر پختونخوا میں ہے.
تو یہ بھی رہا ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا کا ہی ہے موجودہ شکیل قادر خان، لیکن اتنا خاص نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے تھے کہ انڈسٹریز، کیونکہ جب یہ مشیر تھے اس وقت ان کا پھڈا چل رہا تھا، تو ان کو بنایا گیا تھا مشیر انڈسٹریز۔ تو اس وقت انیس گورگیج کو پھر انہوں نے ڈی جی انڈسٹریز لگا دیے، وہ تازہ ہی 19 میں گئے تھے۔ اس کی غالباً قدوس بزنجو نے ہی لین دین علی حسن سے سیٹ کی تھی، علی حسن کے قریب جو ہے وہ قدوس بزنجو ہی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کو جب الیکشن کمیشن سے نوازے گئے، پھر آئے موصوف کو جو ہے نا اگلے ہی دن وزارت مل گئی زراعت کی، پھر یہاں سے اسپیشل انیس کو دوبارہ اس جونیئر کو لگا دیا ہے اسپیشل سیکرٹری زراعت۔ بس یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ ایک بی ایس ایس والا جب 17 سے 18 میں جاتا ہے بھائی انڈر سیکرٹری، پھر کون سا وہ پراپر اس کو وہ ملتا ہے، پھر ڈپٹی سیکرٹری، پھر جا کے ایڈیشنل۔ یہاں پہ موصوف جو ہے نا فوراً ہی جب آپ کے پیچھے کوئی وہ ہو تو آپ 19 میں جاتے ہی اسپیشل سیکرٹری بن جاتے ہو۔ تو یہ نوازشات ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ادھر سے آپ انیس جیسا تیز ہو، پیچھے اس کو قدوس جیسا یار ملے، پھر قدوس کو علی حسن جیسا یار ملے، تو اس کے سینئر اس کے ماتحت بنا دیے جاتے ہیں۔ تو ایسی گورننس میں پھر کیا ہوگا؟ اب انڈسٹریز کی پوسٹیں انہوں نے نکالی، وہ نکالنا چاہیں، پھر اب وزارت تبدیل ہو گئی۔ وزارت جب تبدیل ہو گئی تو پھر ڈومکی کو دے دی گئی اس کی وزارت، کوہیار ڈومکی۔ تو کوہیار ڈومکی صاحب بھی وزیر ہیں، لیکن اصل میں وہ شکیل جان چلا رہا ہے۔ پہلے جب ان کے پاس لوکل گورنمنٹ تھی تو اس کا ایک بھائی ہے اس کا کوہیار کا، وہ ہی آل معاملات دیکھتا ہے، شکیل اور اس کا بڑا یارانہ ہے۔ تو پہلے بھی وہ لے کر گئے تھے غالباً ذوالفقار شاہ کو ڈی جی لوکل گورنمنٹ، جیسے ہی ان کو مل گئی وہ لوکل گورنمنٹ والے ڈی جی صاحب کو لے گئے، اب انڈسٹریز کا ڈی جی لگا دیا۔ پھر اسی کے تھرو شکیل جان اور انہوں نے ڈیل کی، اور وہ کیا کہتے ہیں اتھارٹی جو ہے دوسرے والی، اس کا بھی ڈی جی لے گئے، تو اے ای اوز گروپ کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ باقیوں کو بھی نوازو، اے ای اوز کے جو باقی افسران ہیں وہ بھی اچھے افسران ہیں۔ اگر کسی کے پیچھے شکیل جان جیسا سی ایم جیسا یارانہ اگر نہیں ہے، شکیل جان کا بھی یارانہ کیا ہے، پیچھے سی ایم کا یارانہ ہے، تو بس چلتی رہے۔ یہاں تو یاری دوستی پہ ہی کام ہوتا ہے نا، میرٹ پہ تو کتنے اچھے افسر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کی، کیوں ان کو نہیں ملتی ہے پوسٹنگ؟ خیر حالات ایسے نہیں پہنچے، دیکھنا ہوگا۔ تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، اٹیمپٹ کی جا رہی ہے چیف سیکرٹری کو تبدیل ہونے کی۔ چیف سیکرٹری نے بہت ٹائم گزارا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو جانا چاہیے، لیکن عزیز اکیلی جیسا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ اب آئی جی پہ ان کی لاٹری نہیں نکلی، ان لوگوں کو ڈی سی اپنا چاہیے، ایس پی اپنا چاہیے، ڈی آئی جی اپنا چاہیے۔ ابھی چیف سیکرٹری کیا بیچے گا یار پوسٹیں؟ یہ چیف سیکرٹری میں یہ نہیں کہتا ایماندار ہے، لیکن اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہے کہ یہ پوسٹیں اب بیچے یا وہ کرے۔ اور یہ اس چیف سیکرٹری کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیمانڈنگ نہیں ہے، یہاں سے دو یا وہاں سے دو یا یہ یا وہ۔ ہاں کوئی اسے خوش کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے مبینہ طور پہ، لیکن ہر طرف ہاتھ مارنے والا آدمی نہیں بتایا جاتا، نہ اس کی ایسے کوئی اور ٹیم ہے۔ ہاں اور یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کا یہ دوست ہے، بھائی اس کو انوار الحق کاکڑ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو جیسے ہی چارج لیا نگران میں اس کو بھجوا دیا، ٹھیک ہے؟ تو ایٹ اے ٹائم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے پیچھے ہاتھ تو انوار، اب انوار کا ہاتھ ہے تو پھر سی ایم کا بھی ہاتھ ہے، لیکن کسی اس کو اس قدر نہیں جانا چاہیے کہ آپ کہو نا کہ گریس ہونی چاہیے۔ ہم بھی تنقید کرتے ہیں، کھل کر تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ایسے مغلظات کا یوز ہونا یہ بڑا ہی نقصان دہ ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ بی سی ایس ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں داؤد خان خلجی، موجودہ سیکرٹری زراعت بھی ہیں، انہوں نے اس کا نہ صرف کنڈیم کیا اور کہا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے شایان شان نہیں ہے جس عہدے پر وہ ہیں، جس مقام پر وہ ہیں، اور آگے بھی جو بندہ ہے وہ پوری بلوچستان کی بیوروکریسی کا ہیڈ ہے۔ کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ لیکن اگلے کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے زرداری ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ وٹس ایور زیادتی، میں کہتا ہوں جہاں جس کی زیادتی ہے وہ ہو، لیکن زرداری صاحب بھی آج کل ایکٹیو میں کہہ رہے ہیں بھائی جیسے بھی ہو علی حسن کو نوازنا ہے، پھر علی حسن کو نوازنا ہے، علی حسن نے پھر زرداری صاحب کو نوازنا ہے، پھر وہ کس طرح نوازا جائے گا، وہ چھوٹے موٹے ایگریکلچر کے سے تو نہیں ہوگا۔ ہاں چیف سیکرٹری اگر
پیپلز پارٹی کا چہیتا آ جائے گا تو پھر بہت کچھ ہوگا. پھر وہی عزیز اکیلی دور کی موجیں ہوں گی, روشن علی شیخ والی موجیں ہوں گی, پھر وہ سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اپنی اس سخت سٹانس میں کامیاب ہوتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ چیزیں زرداری بھی تو دیکھ رہا ہے کہ یہ چیف سیکرٹری کو ایسی گالم گلوچ کر رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں تھپکی تو ہے, تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.